اس کی علامت کی یہی ہے کہ اس کی پرت ہوتی ہے، اس کی معنویت گہری ہوتی ہے، اس کے ایک سے زیادہ مفاہیم بھی نکل سکتے ہیں، اور ہر زمانے کا قاری اس میں سے نیا مفہوم جو ہے اس کی مثال دیتا ہوں، بوکا ہے افسانہ جی میرا، تو بوکا جو ہے وہ ایک کنواں ہے، اس میں بوکا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، پانی نکالنے کے لیے، پانی نکالنے کے لیے وہ ربڑ کا جو ہوتا ہے رسی باندھ دی جاتی ہے اور اس میں پانی، وہ جو ہے نا وہ کنواں میں گر جاتا ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے وہ کودتا ہے اس میں نکال، تو ایک شخص کہتا ہے کہ دیکھو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، یہ دیکھو کہ یہ بار بار پھینک کون دیتا ہے کنویں میں، یہ بوکا جو ہے اس کو بار بار پھینک کون دیتا ہے، اس کا پتہ کرو، تو وہ کہتا ہے اچھا اس کو پہلے نکالے تو صحیح، تو وہ بڑی مشکل سے بڑی وہ اسٹرگل کے بعد وہ اس کو ایک آدمی لے کر باہر آتا ہے، تو اتنے میں سے ایک اندھیرے سے ایک آدمی آئے گا، وہ چھری سے رسی کاٹتا ہے، وہ دوبارہ بوکے سمیت وہ آدمی کنویں میں جا کے گرتا ہے، وہ آدمی مشخص نہیں ہے، ہاں مشخص نہیں ہے، کاٹ کر پھینک رہا ہے جی۔ تو اب یہ جو ہے یہ ایک علامتی آپ کا رویہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نادیدہ ہاتھ، ہاں مثلا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نظام ہے ایک جس ملک میں یا کوئی کسی معاشرے میں جس کو سبوتائی کیا جاتا ہے بار بار، تو وہ ایک بڑی واضح علامت بنتی ہے، اور اس سے لوگوں کی تشنگی میں اضافہ ہوتا ہے، ہاں اس میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہ بوکے کی علامت اور کنویں کی علامت لوگوں اور ان کی دیکھنے والی ہوتی ہے، کیونکہ وہ علامت دیکھی ہو تو اس سمے میں اس لیے آتی ہے کہ بوکا بھی دیکھا ہے، کنواں میں دیکھا ہے، وہ رویہ بھی دیکھا ہے، تو وہ اور اس سے ریلیونٹ جتنی چیزیں ہیں تلازمات جو ہیں ان سے بھی مانوس ہیں۔ اچھا لیکن اس سے آگے جب افسانے نے ایک قدم اٹھایا تجوید کی طرف چلا گیا، وہ چلا گیا اور اس پر بڑی لیدے ہوئی، اور ہم لوگ جو ہیں بڑی ثابت قدمی سے ایسے افسانے لکھتے رہے جو سمجھ میں آئیں، جن کو لوگ پڑھیں، پڑھے لکھے لوگ، یعنی پڑھے لکھے سے مراد یہ جو افسانے کے قاری بھی ہوں۔ ہم یہ ضرور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو افسانہ ہمارا پڑھنے والا ہے، لکھا جا رہا ہے، اس کو آپ محض تفریح کی چیز سمجھ کے نہ پڑھیں، اس کو ایک فکری ایک فن پارہ سمجھ کے آپ پڑھیں۔ تو ایسے جو قارئین ہیں وہ ان کی تشفی اس وقت ہوگی جب آپ ایسی زبان اور ایسا اسلوب اختیار کریں جو اپنے عہد سے بھی جڑا ہوا ہو اور آپ کی فکر کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہو، جو عہد کا سیکشن سے، تو یہ مطلب اتنا آسان فہم ہونا چاہیے کہ وہ سمجھ بھی آئے۔ اچھا اس میں بھی جس طرح یہ پروگرام آپ کا جو ہے نا یہ اس کا رسپانس آپ کو ملتا ہے، اسی طرح وہ افسانے کا جو رسپانس ملا وہ یہ ہوا کہ لوگوں نے تجرید کے انداز کو ناپسند کیا، نقادوں نے اس پر تنقید کی، تو لکھنے والے جو ہیں انہوں نے وہ اس کو ترک کیا اور وہ رویے اختیار کیے جو عوام نے قبول کیا۔ اچھا آپ نے دو باتیں کی، ایک تو یہ کہ افسانے کا قاری جو ہے وہ اس کو سمجھے گا اور اپریشیٹ کرے گا، دوسری بات آپ نے فرمائی کہ عوام نے اسے قبول کیا یا نہ قبول کیا، تو یہ عوام اور افسانے کے قاری کی حد فاصل کہاں واقع ہے؟ یہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جو عوام ہے نا، عوام میں تو سب شامل ہیں، جو افسانہ پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں، لیکن قاری وہ ہے جو آپ کے افسانے یا جو افسانے کا قاری ہے، جو افسانے پڑھتا ہے۔ اس کا لیول کیا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں اس کا لیول یہ ہے کہ وہ ایک سنجیدہ مطالعہ کرنے والا، یہ نہیں ہے کہ اتنی جماعتیں پڑھا ہوا ہے، مثلا بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، لیکن اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اچھا لیکن وہ نہیں ہے، ان کے ذہن میں کوئی تھوڑا سا تعصب ہوتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شعر و ادب جو ہے یہ شاید زمانے کی چیزیں نہیں ہیں، اور ٹیکنالوجی اور سائنس اور کمپیوٹر اور وہ چیزیں جو ہے اس کی ضرورت ہے، ان کی بھی ہے اور اس کی بھی ہے، لیکن ادب جو ہے وہ اس میں ایک جو اعتدال اور توازن لاتا ہے زندگی میں، وہ تو جذبات، یہ تو جذبات سے اس کا تعلق ہے، جذبوں سے تعلق ہے، تو وہ جو ہے وہ اگر آپ محض تو وہ تو مشینیں بن جائیں گی آپ، اور ٹیکنالوجی اور سائنس کی پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی بہت ضرورت ہے، لیکن ادب، شعر، حسن اور فن، یہ آرٹ، اس کی بھی ضرورت ہے زندگی میں، بالکل صحیح، جو خوشی لاتا ہے، جو زندگی کو میں
احساس مروت پیدا کرتا ہے آپ کے اندر ایک باطنی ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات اگرچہ آلات کی تنقیص بالکل مقصود نہیں ہے لیکن اگر محض اس کا غلبہ ہو جائے گا تو پھر آپ کی باطنی زندگی کی لطافتیں رفتہ رفتہ مجروح ہوتی چلی جائیں گی. آپ سے جو بات ابھی افسانے کے حوالے سے ہو رہی ہے اور آپ کے ایک نمائندہ افسانے کا بھی ذکر ہوا تماشا کا اس پر ایک ٹیلی تھیٹر بنا تھا آپ کو یاد ہوگا تماشا ہی اس کا بھی نام تھا. ہاں وہ اتفاق سے وہ جو افسانہ ہے وہ مختلف ہے ذرا. یہ جو پلے بنا تھا یہ اس میں اس کی جھلک ہے وہ پوری طرح وہ افسانہ اس میں منعکس نہیں ہو سکا ہے. نہیں وہ کسی اس میں کوئی اس کا عمل دوسرا ہے نام دونوں کا ایک سا ہے. اچھا تو آپ کی اجازت سے اس کی ایک جھلک ناظرین کو دکھاتے ہیں ٹیلی تھیٹر تماشا. ابا تم تو کہتے تھے شہر میں لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے. تو سب کے پاس نہیں ہوتا بیٹی کسی کسی کے پاس ہوتا ہے. اور یہ شہر والے جو ہیں یہ بینکوں سے کروڑوں روپے کا قرضہ لیتے ہیں اور پھر انہیں سود معاف کرانا پڑتا ہے. یار جو بولا یہ 1 کروڑ کتنا ہوتا ہے؟ 1 کروڑ 1 2 سینکڑا 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 1 کروڑ ابا. میں سمجھا تھا بہت زیادہ ہوتا ہے. ابا 100 لاکھ کا 1 کروڑ ہوتا ہے. اچھا ہاں پھر تو بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں اور یار جمہوریت چھوڑ ہمیں کیا اور جس گاؤں نہیں جانا اس کے میل کیا گننے. میرے باپ کو تو 20 سے آگے گنتی نہیں آتی تھی. چل بیٹا چلتے ہیں بہت آرام کر لیا. اور چلتے ہیں تیری ماں بھی انتظار کر رہی ہے. راستے میں اگر کہیں موقع لگ گیا تو تماشا لگا لے. بابا پھر تماشا؟ تو بیٹا یہ زندگی بذات خود ایک تماشا ہے. ہر شخص مداری ہے یا جمہورہ ہے یا تماشائی ہے اور تماشا دیکھ رہا ہے یا دکھا رہا ہے یا پھر بنا ہوا ہے. چلو جی ناظرین تماشا کی ایک جھلک آپ نے دیکھی. تحریر محمد منشا یاد صاحب اور ہدایت پیشکش طارق معراج صاحب کی تھی. محمد منشا یاد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور منشا یاد صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. منشا یاد صاحب ہم بات کر رہے تھے بیانیہ افسانے کی علامت کی اور تجرید کی. تو آپ نے تجرید کو اختیار نہیں کیا اس کی طرف آپ نہیں گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تجرید کی زندگی کتنی رہی اردو افسانے میں؟ تجریدی افسانے نے کتنی زندگی یا وہ اب تک موجود ہے؟ نہیں کہیں کہیں موجود ہے لیکن تحریک کے طور پر تو ختم ہو گیا. اور اب وہ جو لوگ ہیں وہ کہانی کس طرف آئے وہ لوگ پلاٹ کی اسی طرح ایک اس میں توازن بیانیہ کی طرف یا علامت نگاری کی طرف؟ بیانیہ اور علامت دونوں ملے جلے بین بین درمیانی راستہ اختیار کیا. اصل میں تھوڑا سا جو اس میں کنفیوژن ہے نا وہ یہ ہے کہ علامت جو ہے وہ تو کسی بات کو ایک علامتی رنگ دے کر کہانی کو بیان کرتی. کہانی تو جی وہ جو تجریدی سلسلہ تھا اس میں سے کہانی غائب ہو گئی تھی. کردار نگاری پلاٹ وہ جیسے انشائیہ ہوتا ہے ادب لطیف اس کو نام دیتے ہیں صرف ایک جملوں کا کھیل رہ گیا تھا. تو انشائیے میں تو پھر ایک خیال کی رو مرتکز رہتی ہے. ہاں اس میں تو رہتی ہے جی. تو اس میں پلاٹ تو نہیں ہوتا باقاعدہ جو جی جی. تو یہی چیز افسانے کو انشائیے سے الگ کرتی ہے کہ اس میں پلاٹ ہوتا ہے اور اس میں ایک ڈھانچہ ایک اور کردار ہوتے ہیں. وہ تو ایک طرح سے فری ایسوسیشن آف آئیڈیاز آزاد تلاش خیال. تو وہ جو ہے نا اس کو انہوں نے کچھ بنا دیا تھا ادب لطیف ٹائپ جیسے. تو اب وہ جو رویہ وہ کم ہو گیا بہت. ایک تحریر کے اصل کہانی جو ہے وہ تو بیانیہ ہی ہے یا علامت بھی آپ بیان کر سکتے ہیں نا. یہ اس کا ایک اسلوب ہے لیکن بنیادی طور پر اس میں کہانی پن ہو اس میں قصہ ہو ایک پلاٹ ہو اور ان واقعات کو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہو. وہ جو اس میں جیسے ہار ہوتا ہے جی جی تو اس کو پرونے کے لیے ایک سلیقہ چاہیے. تو وہ چیز اس میں ضروری ہے کہ لڑی ایک موجود ہو
قصہ پن کی. وہ آپ کے خیال میں یعنی کہانی کو اس سارے سفر سے گزر کر بالآخر پھر اسی بیانیہ روش کو اختیار کرنا ہے. لیکن وہ وہاں نہیں پہنچی واپس نہیں, کیا وہ پھر پریم چند والے زمانے میں چلی جائے گی؟ نہیں, وہ پیچھے نہیں گئی. ظاہر ہے کہ اب جو دور ہے اس کی ایک اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے اپنے مطالبات ہیں. تو وہ کہانی پن کی طرف تو آئی لیکن پیچھے نہیں گئی. اس نے اس سفر میں جو تجربہ حاصل کیا اس تجربے کی روشنی میں بیانیہ کو امپروو کیا. ہاں, اور اس میں یہ ہوا کہ ایک اختصار جو ہے افسانے کی خوبی ہے. تو جو ہماری روایتی پیچھے کہانی تھی وہ تفصیل نگاری کی اس میں گنجائش ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ پہلے کسی منظر کو بیان کرنے کے لیے وہ موسم کا حال, پرندوں کا اور یہ جزیات. اچھا, اب وہ کم ہو گیا کہ لوگوں کو پتا ہے کہ صبح کیسے ہوتی ہے, یہ بھی پتا ہے شام کیسے ہوتی ہے. اس کو چھوڑو, کام کی بات کرو, وہاں سے وہ شروع کرتا ہے. اس طرح یہ جو اب ہے اس میں ایجاز اور اختصار بہت زیادہ آیا اس میں. اسی وجہ سے بعض لوگوں کو جو پڑھنے کے عادی نہیں ہے افسانے زیادہ, ان کو مشکل پیش آتی ہے. لیکن میرے خیال میں میری جو 200 کے قریب کہانیاں ہیں ان میں شاید 2 ایسی کہانیاں ہوں گی جس سے کسی کو شکایت پیدا ہوئی ہو, اور وہ مجھے معلوم ہے کیونکہ میں اس میں چاہتا تھا کہ وہ بات جو میں نے کوشش کی, لیکن وہ 1-2 کہانیاں. تو باقی سب کہانیاں ایسی ہیں جو عام پڑھنے والے کو کنوے ہو گیا میسج جو سارا جو آپ چاہ رہے تھے. بہت اچھے. ہمارے پاس اور ایک ڈاکٹر صاحب ایک بات, مثلا جو کہانیاں ہیں اگر اس میں پلاٹ ہوگا, قصہ ہوگا, کریکٹرز ہوں گے تو اس کو آپ ڈرامائی تشکیل بھی دے سکتے ہیں, اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, آپ کسی کو سنا سکتے ہیں. اور اگر اس میں قصہ پن نہیں ہوگا تو پھر آپ نہ سنا سکتے ہیں نہ ڈرامائی تشکیل. وہ تو اس کی بنیادی خصوصیت ہے, قصہ پن ہونا, کہانی پن ہونا. جی صوفیہ. بالکل جی. اور ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ منشا صاحب کے ساتھ جاری رہے گا. پی ٹی وی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں اس وقت ہمارے ساتھ آپ لوگ بھی ہیں. آج ہمارے اس ٹرانسمیشن کے 100 دن بھی کمپلیٹ ہوئے ہیں اور یہ سب باتیں ہم آپ سے کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پروگرامز کا سلسلہ ہے اس میں ہم اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں لوک تماشا. آئیے مل کے دیکھتے ہیں. عکاس ہے, جیسی زندگی ہے ویسا فن ہے. جیسے اسلوب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسا اس کا اسلوب ہوتا ہے. اسٹائل از دا مین ہمسیلف, مشہور یہ جملہ ہے. تو زندگی کے اس سفر میں بہت سے لوگ ملتے ہیں, بچپن سے لے کر آخری مرحلے تک, اور جس مرحلے میں ہم ہوتے ہیں اس وقت تک. آپ کی زندگی میں دیکھ رہا تھا آپ کے زندگی کے احوال و قوائف, تو ایک نواب موچی تھا 4 سال کی عمر میں جس سے آپ کی ملاقات ہوئی, اور پھر وہ ایک گڑیا تھی جس نے آپ سے خط پڑھنے کو کہا, جو بہت دنوں سے پڑھوانا چاہتی تھی اور کوئی اسے ایسا اپنے گاؤں میں شخص نہیں مل رہا تھا جو خط پڑھنا جانتا ہو. تو وہ نواب موچی اور اس گڑیا سے لے کر آج تک کتنے لوگ آئے, ظاہر ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, ان میں سے جن لوگوں نے آپ کو بہت متاثر کیا وہ خاندان والے بھی ہوتے ہیں, دوست احباب بھی ہوتے ہیں, رفقائے کار بھی ہوتے ہیں. تو یہ جاننا چاہیں گے آپ سے, اور اس کے ساتھ ہمارے ناظرین بھی جو باتیں ابھی ان کے دلوں میں رشنہ کلام ہے وہ بھی پوچھنا چاہیں گے. تو ٹیلی فون نمبر بتا دیا گیا ہے. ناظرین کرام, آپ بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں. تو ہمارے اس سوال کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت خوش نصیب ہوں اس لحاظ سے کہ مجھے بہت محبتیں ملی, بہت پیار ملا, بہت اپنے گاؤں میں بھی, جیسا کہ شروع میں بات ہوئی تھی کہ وہ بے شک کم پڑھے لکھے لوگ تھے لیکن وہ پڑھے لکھے لوگوں کی قدر کرتے تھے, محبت کرتے تھے, اور اب بھی کرتے ہیں. اور تب بھی جب میں پڑھتا تھا اسکول میں تو میں جب جاتا تھا کبھی کبھار کبھی گاؤں میں تو لوگ جمع ہو جاتے تھے مجھے ملنے کے لیے. تو اب بھی, اب تو خیر ویسے بھی ٹیلی ویژن میں ان کو گھر گھر, اب میں جاتا ہوں تو لائن لگا کر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں گاؤں میں ملنے کے لیے, اتنے بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک محبت ہے, یہ وجہ ہے کہ میری کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے, ادب میں کوئی گروہ بندی نہیں ہے, سب سے کھلے دل سے ملتا ہوں. اور وہ جو قاسم صاحب کے ایک افسانے میں ہے وہ مولا جٹ جس پر فلم بنی تھی, جی گنڈاسا. اچھا, آپ اگر اجازت دیں, بہت معذرت کے ساتھ ہمارے ایک کالر جو ہیں وہ مسلسل رابطہ کر رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کی بات بھی سن لیں اور آپ کی گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے. السلام علیکم.